حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تو اس جذبے سے انتظار کرتی تھی رمضان المبارک کا. ابھی سے عادت ڈالو جھوٹ نہ بولنے کی، ورنہ بھوکا پیاسا مرنے کا فائدہ کوئی نہیں. روزے بھی رکھو، جھوٹ بھی بولو، روزے بھی رکھو، کم تولو، روزے بھی رکھو، کم ناپو، روزے بھی رکھو، بے ایمانی کرو. الٹا لعنت بنتا ہے روزہ آدمی کے لیے اگر یوں خراب کیا جائے. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں تیرے نزدیک کتنا محبوب ہوں، تو مجھے کتنا اچھا جانتا ہے. کہتا ہے گرمی کے موسم میں رمضان کے مہینے میں جتنا آدمی شام کو ٹھنڈے پانی کو اچھا جانتا ہے، میں اس سے بھی اچھا آپ کو جانتا ہوں، میں اس سے بھی اچھا جانتا ہوں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. اتنا عظیم جوان ہے، اتنا کریم جوان ہے، اتنا مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے والا، جو ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس سے سال میں بھی قرآن ختم نہ ہو. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں مالک کی کائنات کی قسم، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا. اندازہ لگاؤ، استاد بھی دیکھو شاگرد بھی دیکھو. استاد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب تمہارا خیال یہ ہے کہ چلو جی وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے، روزے زیادہ رکھتے ہوں گے. نہیں، ایسے ایسے کام کیے جو تیرے ذہن میں نہیں آ سکتے. محاصرے کے وقت میں فوج امیر عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پولیس ان کی ہے، باغی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فوج میں جرنیل ہیں، سعد ابی وقاص جیسے جرنیل ہیں، طلحہ جیسے جرنیل ہیں، اور آ کے کہتے ہیں اجازت دو انہیں مار کر ہم بگا دیں گے. ہائے ہائے، فرمایا نہ، میرے نبی کے شہر میں کسی کا خون کا قطرہ اگر گر گیا تو میں حضور کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا. مدینہ ایسی جگہ ہے، جگر چھلنی کرا لیا شہید ہو گئے، مدینے کی بے ادبی نہیں ہونے. جرنیل اجازت مانگ رہے ہیں، طاقت ہے پولیس کی فوج کی، لیکن نہیں استعمال کی. اس کا نام ہے نیکی، برداشت کرنا اور جواب نہ دینا. کہاں تیرے بس کا کام ہے یہ، اور میرے بس کا کہاں ہے یہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ نہ کرنا. مدینے میں کہتا میں مدینے میں جنگ نہیں کرتا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، کلام مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ پوری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا، پوری امت میں سارے صحابہ کرام، ساری امت، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، صلحاء، فقہاء. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک آدمی نے عمل کیا، ایک قرآن کی آیت ایسی ہے، اور وہ یہی موقع ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صبر کیا، جواب تک نہ دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو، ضبط کرو، رابطہ رکھو، ڈرو اللہ سے. مدینے والے بھی ڈرو، مکے والے بھی ڈرو، ساری دنیا والے ڈرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. جس لکڑی کو لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا عصا تھا، اسے اٹھا کر پڑاخ سے سامنے توڑ دیا. روئے ہیں حضرت عثمان. فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ میری لکڑی توڑ دی، اس وجہ سے دکھ ہوا کہ میرے نبی کا عصا توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان لوگوں کا حال ہے، ان کی ایسی عادات تھے، ایسے اخلاق تھے، دنیا حیران ہے. قسم کھا کر یوں فرما دیا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں. اور ذرا غور کرو، یہ باتیں نہیں، قبر میں بھی یاد آئے گا. ذرا غور تو کرو، ہمارا سانس نہیں آتا بغیر جھوٹ کے سانس نہیں آتا. لمحہ بے فائدہ بھی، بغیر کسی ضرورت کے بھی.
ایک تو کوئی دین کا دنیا کا فائدہ ہو، یوں ہی خام صوفی اکرام ان گناہوں سے اتنا منع کرتے ہیں اللہ والے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں۔ صحابہ اکرام میں بعض لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے قیمے تو بنوا لیے، ذرہ برابر بھی جھوٹ نہ بولا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انصاری نوجوان صحابی ہے، مسلمہ کذاب کا زمانہ ہے، مدعی نبوت سامنے آیا، جنگ ہوئی، صحابہ کرام میں سے ایک انصاری نوجوان کو گرفتار کر لیا، اس کو رسیوں میں باندھ دیا، سر سے پاؤں تک جکڑ دیا، بالکل پابند کر دیا۔ مسلمہ کذاب آکی کہنے لگا میں تجھے چھوڑ دوں گا، کلمے کا انکار کر دے۔ اس نے کہا میں تیری مشکل سے، تیری قید سے چھٹنا نہیں چاہتا، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میری خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میں چھوڑ نہیں سکتا کلمے کو۔ نبی کی شرافت بس گئی، نبی کی صداقت بس گئی، نبی کی دیانت بس گئی، میں اپنی زبان سے انکار نہیں کر سکتا، میں عادی ہو گیا سچ بولنے کا، حالانکہ جان کا خطرہ ہے۔ ہم بھی دل میں سوچتے ہیں، تم بھی سوچ رہے ہو گیا، اگر کہہ دیتا تو جان چھڑا لیتا نا، کلمہ پھر پڑھ لیتا، چھوڑ دیا میں نے۔ مدعی نبوت نے حکم دیا اس کے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو۔ ایک انگلی پکڑی، 3 جگہ سے کاٹی، خون کے پھوارے چھوٹ رہی ہیں، دوسری جگہ سے کاٹی، تیسری جگہ سے کاٹی، خون کے پھوارے چھوٹ رہی ہیں، پھر دوسری انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر تیسری انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر چوتھی انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر 5ویں انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر پوچھتا ہے اب بتا تیرا کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ جوان کہنے لگا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میری بوٹیاں اڑا سکتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان تھا، آدمی تھا، 3 جگہ سے ایک ایک انگلی کٹ گئی، سجے ہاتھ کی ساری کٹ گئی، خون بہ رہا، پلاسٹک کا نہیں ہے، لوہے کا نہیں ہے، آدمی تھا میرے تیرے جیسا، پر دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پکا کر دیا تھا، قیمہ بنا ڈالو، کلمے کا انکار نہیں۔ نبی کے دیدار کا ایسا نشہ چڑھا، اللہ اللہ کو اتار نہیں سکتا۔ ہجرت کے موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پیاس بڑی لگی، دونوں حضرات کو پیاس لگی، ایک جھونپڑی سے دیکھ کے تشریف لے گئے۔ ام بابت جا کے ملے، کہا مائی کچھ پینے کا کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، کہ یہ بکری جو بندھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ بکری تو سکتی پڑی ہے، نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، یہ تو بالکل دودھ داد نہیں دیتی، سکتی پڑی ہے بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عابد سے کہ تو اس کو لا کر کے میرے سامنے لے آ۔ بکری کھول کر سامنے لے آئی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پھیر دیا اس کی پیٹھ پہ، نبی کا ہاتھ پھرنا تھا، پر ام بابت کے برتن بھر گئے، سارے برتن دودھ میں بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، گھر والوں نے بھی پیا، بچوں نے بھی پیا۔ ام معبد کا خامند آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے، گھر میں دودھ ہی دودھ۔ انہوں نے کہا کہ سونی زلفوں والا آیا تھا، ہاتھ پھیر گیا، اب دودھ ختم نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے بدوؤں کا یقین ہے کہ جس پہ ہاتھ پھیر دیا وہ نرالی چیز بن گئی۔ میرا تیرا قرآن پہ آج تک ایمان نہیں آیا، آج تک یقین نہیں آیا کہ یہ اس ذات پہ اترا ہوا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرتا کلام ہے، برکتیں اسی میں ہوں گی، رحمتیں اسی میں ہوں گی، یہی اس سے ہی مخلوق فضا بھلا پائے گی۔ ایسے ایسے لوگوں کا یقین ہو گیا۔
जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त उनके लिए दुआ फरमा दी। इतने मालदार बन गए वो लोग, इतने उस बकरी के इतने बच्चे और इतने रेवड़ बने कि वो ही काफी हो गया उनके लिए। आज हम किसी से दुआ लेने की जरूरतमंद ही नहीं। पहले तो बड़ा रिवाज था, बुजुर्गों के पास, अल्लाह वालों के पास जाया करते थे। अब सारे बुजुर्ग हैं, क्या किसी से दुआ करानी है, खुद ही दुआ कर ले, वही गनीमत है। तो फरमाया अल्लाह पाक जल्ले शानू ने तमाम मुसलमान मर्द ईमान वाले डरो, हर वक्त डरो, खौफ खाओ मेरे से, मैं बड़ा करीम भी हूं तो बड़ा कहार जब्बार भी हूं। मेरी इजाजत के बगैर तुम एक सांस नहीं ले सकोगे। फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इंसानों, अमीरों, फकीरों, बादशाहों, वजीरों, इत्तकू रब्बकुम, मेरे गजब से डरो, मेरे कहर से डरो। बख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैअ। डरो उस दिन से, मैं तुम्हारे लिए वो दिन लेके आऊंगा, कोई किसी की काम नहीं आएगा, माँ भी, औलाद भी, बाप भी, कोई चीज काम ना आएगी, जर्रा बराबर भी। इतना खतरनाक वक्त। सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बुखारी शरीफ में आता है, इतना सख्त अजाब होगा, इतना घबराहट का, एक घड़ी इतनी घबराहट की आएगी कि खलीलुल्लाह भी पुकार उठेंगे, ला असअलू का कह रहा, या अल्लाह मैं किसी गैर का सवाल नहीं करता, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। और एक हदीस में है, जब बाप को अजाब होता देखेंगे आजर को, तो बेसाख्ता खलील पुकार उठेंगे, या अल्लाह मेरा बाप है, या अल्लाह मैं खलील का अब्बा है। तो कम होगा फरिश्तों को, इसकी शक्ल बदल डालो, बघियाड़ की शक्ल बना दो, ताकि मेरा खलील देखे ना देखे ना दुख हो। शक्लें बदल दी जाएंगी। हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं क़यामत है कैसी। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है, इतनी लंबी जुबान एक आदमी की बाहर निकल आएगी, उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। मारे प्यास के, मारे शिद्दत प्यास के, इतनी लंबी जुबान लटक जाएगी। भला खुद सोचो, 50,000 साल का दिन हो और सवा नेज़े पे सूरज हो, न पानी, न कुएं में, न नाले में, न दरिया में, न समंदर में, न जमीन में पानी न नजर आए। पानी 50,000 साल तक पानी नजर ना आए। कोई घुटनों तक, गोडों तक पसीने में गरक है, कोई नाभ तक अपने पसीनों में गरक है, कोई छाती तक पसीनों में गरक है, कोई पसीने में बिल्कुल डूबा हुआ है। और यूं आता है हदीस पाक में, इरशाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अक्सर आदमियों के आंखों से खून, पानी के बजाय खून बहेगा और नाक के जरिए भेजा बहकर निकल जाएगा। मगर 7 किस्म के आदमी जो हैं, उस गर्मी में भी, उस घबराहट में भी अरस के छांव में होंगे, अरस के नीचे होंगे 7 किस्म के आदमी। एक वो बादशाह जो अदल करता है, इंसाफ करता है, वो बादशाह। बहुत दिन पहले की ये कैसेट भी है, शायद बाहर से मिल जाए आपको, क़यामत और साया, उसमें तफसील है। बादशाह आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह, उसको अरश के साये में जगह मिलेगी। और एक वो आदमी जो अल्लाह के जिक्र में हर वक्त लगा रहता हो और मस्जिद, उसके दिल में, उसका दिल मस्जिद में ही अटका रहे, मस्जिद में ही बैठा रहे, अल्लाह अल्लाह करता रहे, जो जरूरत पड़ी खाया पिया, बाकी वक्त अपनी अल्लाह अल्लाह मस्जिद में गुजारे। ये तो कितना आसान है। जो उस गर्मी से बचना चाहे, जो उस घबराहट से बचना चाहे, जो उस तबाहकारी से बचना चाहे, उसे चाहिए कि मस्जिद में अल्लाह अल्लाह किया करे। और एक वो आदमी है जिसको कोई खूबसूरत हसीन औरत दावत दे बुराई की,
بلائے کہ آ جا، ہو بھی حسین ہو بھی خوبصورت، اور بلائے کہ آ جا، اور وہ آگے سے یوں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خدا جانے کہاں ہوں گے ایسے لوگ، یہاں تو کالا برقع دیکھ کے ویسے گدے کی طرح ہینگنے لگ جاؤں، بغیر بلائے بلاوے گی کون ہی نہیں۔ یا آج کل کے جو خرات پھر ہیں پر پرانی عمر کے، بجائے اللہ سے ڈرنے کے اب بھی وہ ریکارڈ بجتے ہیں نا، باجے بجتے ہیں، منہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، منہ سے ڈھولک بجانے لگ گئے، اندازہ لگاؤ اے نہیں کنجر کا پتر ادھر کیا ہو رہا ہے، تم عمر کیا ہے اور حالات کیا ہیں؟ اپنی عمر کو تو دیکھے آدمی۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم یوں نہ سمجھو کہ خود بخود پیدا ہو گئے، تم نہ تھے، میں نے پیدا کیا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دوں گا، ثم یحییکم، ثم الیہ ترجعون، پھر کھڑا کر کے ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھ لوں گا، جوانی کہاں گزاری، رات کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، صبح کیا کرتے ہوئے گزری، شام کیا کرتے ہوئے گزری۔ اس لیے کہتا کہ سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، بہن سے بھائی کا نہ مطلب اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا، وہاں تو اپنے اپنے دم کی سب کو ہی پڑی ہوگی۔ جناب فاطمہ ساتھ مانگے گی شہیدوں کی، تو خون ٹپکے گا آنکھوں سے، وہ ایسی ہی گھڑی ہوگی۔ انبیاء پناہ پناہ پکار اٹھیں، رسول پناہ پناہ پکار اٹھیں، کتب اور ابدال پناہ پناہ پکار اٹھیں، میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ ڈر خدا کی ذات سے ابھی زندگی کے سانس آ رہے ہیں۔ فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، ہو تم پرلے درجے کے مجرم، میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، بڑے بڑے عذاب تیار کیے بیٹھا ہوں۔ ایک ایک فرد اتنا مجسم قربانی، عورت بھی نرالی مرد بھی نرالے۔ جنگ احد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو پتہ چلا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا بھائی امیر حمزہ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائی کی محبت نے بہن کو بےتاب کر دیا، مدینے سے باہر نکلی، دوڑ رہی ہے، احد پہاڑ کی طرف چڑھ رہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا زبیر جاؤ اپنی والدہ کو روک دو، اپنی والدہ کو روک دو، لاش کا حال میں نے سنا ٹھیک نہیں، عورت ذات ہے گھبرائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ حضرت زبیر دوڑے ہیں اور آ کر کے کہا ماما ٹھہر جا، کیوں نہ جا؟ عرب کی طاقتور مائی، ہاشمی خاندان کی مائی، ایک مارا غصہ بیٹے کے اوپر پھینک کے مارا، تو کون ہے روکنے والا؟ طاقتور اتنی، جوان بیٹے کو مکہ مار کے پرے گرا دیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی خدمت میں گئے ہیں، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جی رکتی نہیں۔ اے آپ کو بھی اپنے جانثاروں پہ کتنا اعتماد تھا، اپنے پروانوں پہ کتنا یقین تھا، اپنے مستانوں پہ کتنا یقین تھا۔ فرمایا تو نے کس طرح روکا تھا؟
کہ جی میں نے تو یوں کہا ٹھہر جا، نہ یوں نہیں، جا کر کے اپنی اماں کو یوں میرا نام لے کے تجھے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگا بھائی کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، 11 ٹکڑے کر دیے ہیں، ننگا پڑا ہے اور ساری اطلاع مل چکی ہے بہن کو۔ لیکن جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، خدا کی قسم علماء کرام لکھتے ہیں جو قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا حضرت صفیہ نے وہ بھی پیچھے رکھ دیا۔ دیکھا ایمان ایک عورت کا، اور کہنے لگی میں رک جاتی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے، لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ نے مجھے اس لیے منع فرمایا کہ عورت ذات ہے، گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی۔ زبیر کو کہنے لگی بیٹا ٹھیک ہے میں رک گئی ہوں، مگر ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے، ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ کیا، کہ میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو مہربانی، میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا، میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا، بالکل جزا فضا نہیں کروں گی۔ پھر وہی بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی کتنا یقین ہے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اطلاع دی کہ یوں کہتی ہے میری اماں، فرمایا جاؤ، کہہ دے بے شک چلی جا، بے شک چلی جا، اجازت ہے۔ صفیہ بغیر اجازت لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کی لاش پہ نہ گئی۔ آج ہر مرد اور عورت بغیر اجازت تو کون لے گا، VCR چل رہی ہیں، بدماشی ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے، اور تم کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے، تمہاری موت مسلمانوں والی موت آئے گی۔ اجازت مل گئی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے بدر کے میدان احد کے میدان میں پہنچ گئی، پہاڑ پہ پہنچ گئی جہاں جنگ ہوا تھا، وہاں جا کے دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں دو نہیں کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں ایک اور اجنبی صحابی پڑا، اس کے بھی کپڑے اتار کر لے گئے، وہ بھی ننگا پڑا شہید ہوا۔ پتا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں، 2 چادریں لے کر گئی تھی، کفن کے لیے 2 چادریں لے کر گئی تھی، لیکن پھر خیال آیا میں چادریں لے کے آئی ہوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے، اس کو دونوں کفن کی چادریں اڑا دوں، کل قیامت میں اللہ پاک یہ نہ پوچھ لے ایک اور کلمہ شریک بھی بھائی مسلمان وہاں ننگا پڑا تھا، تو نے اس کو کفن نہ دیا۔ فرمایا میری چادریں واپس کر دو، دوبارہ تقسیم کروں گی۔ چادریں واپس لے لی اور قرآن دادی کی، ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، قرآن دادی کی۔ کسی نے کہا صفیہ دونوں اس امیر حمزہ کو دے دے، ایک چادر چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، کہ نہ یہ ماجایا بھائی ہے، وہ محمد کا کلمہ شریک بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کے عقیدے، عورتوں کا یقین، عورتوں کا ایمان دیکھو، ایسے موقع پہ جائز ناجائز سوچنا، ایسے موقع پہ اللہ کے نام کا صدقہ کرنا، اپنے حصے میں سے بھائی کے کفن میں سے صدقہ کر رہی ہے، دوسرے کو دے رہی ہے، یہاں کون یاد کرے؟ ہم تو پتہ نہیں کس کس کے حق کھا کے مر جاتے ہیں، کس کس کو ستا کے مر جاتے ہیں، کبھی دعا بھی نہیں مانگتے یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے، قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا۔ بڑا دھوکے میں آدمی پڑا ہوا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کب تک پڑا رہے گا۔ یقین کرنے والوں نے یقین کیے اور سب کچھ کما کر کے لے گئے۔
بھائی کی حالت کو یہ دیکھ کر بلا خیرات کا موقع ہے، صدقے کا موقع ہے یہ کوئی؟ اتنا بڑا درد، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، کیسے صدقہ سوچے؟ قرآن دادی کی گئی بڑی چادر اس دوسرے صحابی کے حصے میں آ گئی، چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ بعد میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہے، خون تھوکتے ہوئے، خون بہ رہا ہے، آپ بھی تشریف لائے۔ میدان احد میں آنے کے بعد روایت میں موجود ہے، آپ نے دیکھا تو تحمل نہ ہو سکا، چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے، دیکھ نہ سکے اتنا بڑا صدمہ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے پہ نگاہ پڑی تو ناک نہیں، ذرا نیچے کو نظر کی دونوں لب نہیں۔ سیدنا امیر حمزہ پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور نیچے کو نگاہ کی سیدنا امیر حمزہ کے پیٹ اور جگر میں، پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں آنکھ نہیں، ناک نہیں، دونوں کان نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے چکر کھا کر، اور یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور یوں پر عرض کیا، یا اللہ اے بے نیاز بادشاہ، دیکھ لے تیرے نام پر، تیری توحید کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، بدعت کو مٹانے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے میرے چچا کا حال دیکھ لے کیا ہو گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، 11 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روئی، نہ تڑپی، نہ کپڑے پھاڑے، نہ سر پیٹا، یوں جھولی پھیلا دی بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر، اور دعا کرتے، یا اللہ میرے بھائی نے قربانی دے دی تیرے نام کے لیے، اس کی قربانی کے صدقے میں میں بہن کی بھی نجات فرما دے، اس کی قربانی کے صدقے میں میری بھی نجات کر دے۔ کس قدر تقویٰ ہے، کس قدر پرہیزگاری ہے، کس قدر خدا ترسی ہے، کس قدر اللہ کے نام پہ مر بچنا ہے، عورت ہو کر اتنا برا حال دیکھ کر روئی نہیں۔ یا اللہ یہ تو قربانی ہے، میرے بھائی سگے بیرن نے قربانی دی ہے، میں یہ قربانی نہیں دے سکی، اس کی قربانی کے صدقے میں میری بھی نجات فرما دے۔ آنسو بہائے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او میرے پروردگار دیکھ لے میرے چچا کا کیا حال بن گیا، اگر تو یوں راضی ہے تو میں بھی یوں ہی راضی۔ یہ میری پھوپھی صفیہ اگر یہاں عورت ذات نہ ہوتی تو میں ان ٹکڑوں کو بھی نہ اٹھاتا، جب تیری مرضی یوں ہی ہے کہ یہ یوں ہی پڑے رہے تو میری بھی مرضی یوں ہی۔ ایک عورت کے دل کو رکھنے کے لیے ہمیشہ ذکر کیا کرے گی، رویا کرے گی، میں ان ٹکڑوں کو چنتا ہوں، ٹکڑوں کو اٹھاتا ہوں، اور ٹکڑے اٹھا کر جوڑ کر جب پھر چادر کفن کی ایک لائی گئی، صحابہ کرام نے عرض کیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹکڑوں کو جوڑنے کے بعد بھی کفن پورا نہیں، ایک چادر ہے وہ بھی پوری نہیں ہے۔ سر ڈانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کیا جائے۔ رحمت ایک دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا اور فرمایا، سر ڈانپ دو میرے چچا کا، پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ سید الشہداء حمزہ کائنات کے سارے شہیدوں کا سردار، آج بھی اللہ پاک آپ سب کو مدینے پاک لے جائے۔ جب جنگ احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں آج ہی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یوں کہتے ہیں، او زیارت کرنے والوں، او مدینے آنے والوں، او احد پہاڑ کی طرف جانے والوں، ایک میری بھی بات سنتے جانا، اللہ کو راضی کرنا کوئی تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میری طرح ٹکڑے کراؤ۔
میں نے زبان بھی کٹائی اللہ کے راہ میں، آنکھ بھی نکلوائی، کان بھی کٹائے، کلیجہ اور جگر بھی چبوایا، ہاتھ پاؤں بھی الگ الگ ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں اور فرمایا میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ پتے لائے گئے اور ایسا بھی ہوا ایک ایک قبر میں کہیں کہیں رکھنے پڑے، کہیں کہیں رکھنے پڑے۔ اب صحابہ کرام تو ساری باتیں پوچھتے تھے نا، ایک دن یوں پوچھ لیا کہ جی قبروں میں کہیں کہیں رکھنے پڑ رہے ہیں، عمر کا لحاظ کریں، آگے کس کو رکھیں پیچھے کس کو رکھیں؟ یوں فرمایا عمر کا نہیں، مال دولت کا نہیں، جو زیادہ قرآن جانتا ہو اسے آگے رکھو، جو کم جانتا ہو اسے پیچھے رکھو۔ قرآن کا احترام کرو، قرآن کا احترام قبروں میں بھی ہو رہا ہے۔ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی آ رہا ہے۔ اگر تم اپنی عادت کے مطابق یوں ہی برباد کرتے رہے دنوں کو اور راتوں کو تو عید کے دن کیا ملے گا؟ کیا ملے گا عید کے دن؟ ابھی سے نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دو، جھوٹ بولنے سے اپنی زبان کو ابھی سے روکو، گانے بجانے کو ابھی سے چھوڑ دو، ساری بدماشی ترک کر دو تاکہ رمضان میں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہ تو اس وقت ہوگا جب قرآن پہ یقین ہو تیرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہو۔ یقین تو ہے نہیں، جو چاہو کرتے رہو۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اتنا خطرناک وقت ہے قیامت کا دن، کوئی کسی کی کام نہ آئے گا، کوئی ذرہ برابر کسی کی طرف دیکھ نہ سکے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ عرش کے سائے میں اس گرمی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، آرام سے کھا پی رہے ہوں گے، سارے لوگ عرض کریں گے الہ العالمین گرمی میں مر گئے، تباہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، زمین تانبی کی ہے، سورج سوانیزی پہ تپ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مقدروں والے جو عرش کی چھاؤں میں کھا پی رہے ہیں۔ جواب ملے گا تمہیں یاد نہیں؟ یہ میرے رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، تم کھاتے پیتے پھرتے تھے، آج میں نے ان کا احترام کیا، قیامت